عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کو ماہ رمضان شریف کی مبارک ہو۔ سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ماہ رمضان میں پورا فائدہ اٹھائیں۔ دیکھنا دین سے بے روی کے شکار عورتیں، مرد، لفنگے یہ کرسی کی خاطر لڑتے بھیڑتے مرتے رہیں گے۔ امام حسین جس نے اللہ کے دین کی خاطر ہم شکل محمد علی اکبر بھی قربان کرا دیا، نو کے سینہ پر قرآن پڑھا، میں ان کو امیر المومنین مانتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ۔ عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کو ماہ رمضان شریف اس ماہ مقدس کی مبارک ہو۔ تمام اسلامی بھائیوں بہنوں، بچوں کو، بڑوں کو، بزرگوں کو ماہ رمضان شریف کی مبارک ہو۔ اور جو میرے روحانی بیٹے سلسلہ عالیہ میں شامل ہیں، یوسفی، سلیمانی، چشتی، تمام پیر بھائیوں کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ پچھلے امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، تم روزے رکھو تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اور غور طلب یہ بات ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان شرط ہے، علاقے کا ذکر نہیں ہے۔ بے عین ہی صلاۃ و سلام پڑھنے کے لیے بھی ایمان شرط ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے ایمان والو، تم میرے نبی کی ذات پر درود بھی پڑھو، سلام بھی پڑھو۔ اور طبرانی شریف کی حدیث ہے، اللہ کے سچے نبی نے فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتساحرین، بے شک اللہ اور اللہ کے فرشتے روزہ رکھنے والے پر درود پڑھتے ہیں۔ اور قرآن پاک میں ہے، ایام معدودات، یہ گنے ہوئے دن ہیں، ایک مہینہ گنے ہوئے دن، ایام معدودات۔ اور اس سے یہ بھی ہمیں درس ملتا ہے کہ ہماری زندگی کے دن بھی گنے ہوئے ہیں۔ سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ماہ رمضان میں پورا فائدہ اٹھائیں۔ خاص طور پر میں اپنے روحانی اولاد سلیمانیوں سے، چشتیوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ روزہ ضرور رکھو، تلاوت ضرور کرو، نماز ضرور پڑھو، اور مساکین کی ضرور خدمت کرو، ذکر اللہ، استغفار، صلاۃ و سلام کو وظیفہ بنا لو۔ باقی کچھ پیر بھائی اس وقت موجود ہیں، انہوں نے جو آج کل سیاسی کش بکش ہے، انہوں نے مجھ پر سوال کیا ہے، لیکن سیاست کی مجھے سمجھ تو نہیں ہے، لیکن میں پیر فقیر نہیں ہوں، میں گنہگار شخص ہوں۔ عدل کرے تے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے ہوں، فضل کرے تے بخشے جامن میں ورگے منہ کالے ہوں۔ میں بہت گنہگار ہوں، لیکن سیاست نہیں سمجھتا۔ ایک بات سمجھ لو، یہ اپنی چٹی داڑھی اور تجربے کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں، اس وقت ان پر یہود و نصارہ کا تسلط ہے۔ دیکھو پاکستان مچھلی بازار بنا ہوا ہے۔ ہم چھوٹے تھے تو وہ چور سپاہی ایک کھیل بچپن میں کھیلا کرتے تھے، کبھی وہ چور بن رہا ہے، ہم سپاہی بن کر اسے پکڑ رہے ہیں، اور کبھی ہم چور بن رہے ہیں، وہ ہمیں سپاہی بن کر پکڑ رہے ہیں۔ یہ چور سپاہی کا کھیل دیکھتے دیکھتے میں بوڑھا ہو گیا۔ انہوں نے تماشا بنایا ہوا ہے، ان سے بچو، ان سے بڑو، بچو،
ان سے بچو. دیکھنا یہ صدیوں تک، قیامت تک آپ دیکھتے رہو گے، یہ سڑکوں پر دین سے بے راہ روی کے شکار عورتیں، مرد، لفنگے یہ کرسی کی خاطر لڑتے بھیڑتے مرتے رہیں گے. ایک طرف حکومت ہوگی، ایک طرف چور سپاہی کی جنگ ہوگی. یہ دیکھتے دیکھتے ہم بوڑھے ہو گئے ہیں. آپ اپنے ملک کی تعمیر کا سوچو. بزنس کرتے ہو تو اپنے کام کی طرف توجہ دو. معلم ہو تو اپنے بچوں کو پڑھانے کی طرف توجہ دو. علماء ہو تو اپنا کردار ادا کرو. کہاں ہے علماء؟ امیر کہاں ہے؟ حضرت ابو بکر امیر المومنین، حضرت عمر امیر المومنین، حضرت عثمان امیر المومنین، علی شیر خدا امیر المومنین، نشان حیدر، پاک فوج کو سلام، نشان حیدر، امام حسن پاک، امام حسین جس نے اللہ کے دین کی خاطر ہم شکل محمد علی اکبر بھی قربان کرا دیا، نو کے سینہ پر قرآن پڑھا. میں ان کو امیر المومنین مانتا ہوں. اب علماء کیوں ہیں خاموش؟ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ علماء ایک امیر بنائیں اور اس کی اطاعت میں ملک میں شریعت کو نافذ کریں. دیکھیں افغانستان، جس بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے یہود و نصارہ سے پیچھا چھڑایا. آج افغانستان میں انہوں نے اسلامی حکومت قائم کی. ایران نے یہود و نصارہ سے پیچھا چھڑایا، ایران نے اسلامی حکومت قائم کی. اس طرز پر علماء ایک امیر بنائیں اور ملک میں شریعت نافذ ہو. وگرنہ ان مولویوں کے پیچھے بھی نہ جاؤ اور جن کا ایک امیر بھی نہیں ہے. یہ مچھلی بازار ملک بنا ہوا ہے. عورتیں، بے حیا بے پرد عورتیں، جن کو بی بی فاطمہ زہرا، اماں عائشہ بھی ان کو دونوں ہاتھ سے ان پر لعنت بھیجتی ہوں گی. کیا کام ہے عورتوں کا؟ سر ننگی بازاروں میں سڑکوں پر پھر رہی ہیں، خطبے دے رہی ہیں. بچوں ان سے. یہ زلزلے آ رہے ہیں، یہ قیامت کی نشانیاں ہیں. فصلیں تباہ ہو رہی ہیں، ہمارے گناہ ہیں. نبی پاک نے فرمایا وَلَا فَاشَ الزِّنَا فِي قَوْمٍ إِلَّا كَاثُرَ فِيهِمُ الْمَوْتُ. اور جب جس قوم میں زنا اور فحاشی بڑھ جائے گی، موت کی بہتات اور کثرت ہوگی. دیکھ رہے ہو یہ دو فلمیں تم دیکھتے رہو گے. میں کوئی پیر فقیر نہیں ہوں، لیکن سچے پیر خواجہ شاہ سلیمان کے در کا سگ ہوں اور سچی بات کہہ رہا ہوں. یہ دو فلمیں، ایک فلم ہے گنڈاسا جسے تم کرکٹ کہتے ہو. یہ فلم گنڈاسا بھی دیکھتے دیکھتے بوڑھے ہو جاؤ گے. اور دوسرا یہ چور سپاہی. ایک حکومت ہوگی اور سڑکوں پر لو لہان ہوں گے، پولیس کو مارتے ہیں، فوج پر حملے کرتے ہیں. یہ تماشا آپ دیکھتے رہو گے. ہاں، ایک گنڈاسا والی فلم اور جسے تم کرکٹ کہتے ہو، ہاں ڈنڈوں والی فلم، اور ایک یہ چور سپاہی. یہ چور سپاہی کا کھیل. بچوں ان سے. سڑکوں پر نہ جاؤ. بچوں کو، عورتوں کو حیا دو. ماہ رمضان کا احترام کرو. نماز پڑھو، قرآن پڑھو، تراویح پڑھو. بچ جاؤ ان جھمیلوں سے. دیکھنا میری داڑھی چٹی ہے، میری آواز نوٹ ہو رہی ہے. یہ چور سپاہی کی فلم یہ چلتی رہے گی، سڑکوں پر تماشا ہوتا رہے گا. بچ جاؤ، بچ جاؤ. اور علماء کو چاہیے ایک امیر بنائیں اور ملک میں اسلام کو نافذ کر دیں. اگر علماء سے یہ کام نہیں ہو سکتا، میں فوج پاکستان جن کا نشان حیدر قرار ہے، علی حیدر کا میں واسطہ دیتا ہوں، مولا علی کا واسطہ دیتا ہوں. یہ فوج کنٹرول سنبھالے، مچھلی بازار کو ختم کر کے اس ملک کو جس کی خاطر بنا تھا. سن 1947 میں قربانیاں دی گئیں، بچوں کو مولی گاجر کی طرح کاٹا گیا، نعوذ باللہ عورتوں کو قتل کیا گیا، خون کی ندیاں بہہ گئیں. آج ان سے پوچھو بوڑھے جو زندہ ہیں
کہ کیا حشر ہوا تھا مسلمانوں کا، ان کی عزتیں تار تار ہوئیں، خون کی ندیاں بہہ گئیں۔ نشان حیدر والو، علی کا واسطہ ہے، تم سنبھال لو نشان حیدر والو، فوجی ہو اور ملک میں اسلام کو نافذ کر دو۔ باقی دنیا کے جتنے بھی ممالک ہیں، ہمارا پیغام محبت ہے، ہم محبت کا درس دیتے ہیں، صوفی ازم سے تعلق ہے۔ میرے پاک نبی نے یہود و نصارہ کے لیے چادریں بچھا دیں۔ ہم نفرت نہیں پھیلاتے، ہم کہتے ہیں اقوام عالم محبت سے رہیں، محبت سے۔ لیکن یہ ہمارا رائٹ ہے کہ ہمارا پاکستان اسلام کے لیے بنا تھا، اب ہماری نظریں فوج پاکستان پر ہیں اور اس ملک میں اسلام کو نافذ کر دیا جائے۔ ماہ رمضان کو پاکستان بنا تھا اور اسی ماہ رمضان میں ہی اسلام کا نفاذ ہو جائے۔ اے نشان حیدر والو، اے میری پاک فوج، آپ کی عظمت کو سلام۔ اے نوجوان مسلمانوں، اے بچوں، اے اسلامی بھائیوں، اے پیر بھائیوں، اے پیارے بچوں، ان سے بچوں۔ مچھلی بازار اپنے ملک کو نہ بناؤ، اپنی ملاک کا نقصان نہ کرو۔ یہ کرسی کی طرح لڑتے رہیں گے، دو کھیل آپ دیکھتے رہو گے، ایک کرکٹ کا کھیل، ایک یہ سیاسی کھیل۔ یہ کھیل اب نہیں رکتے قیامت تک، ان سے بچ جاؤ۔ یہ دونوں فضول کھیل ہیں۔ اپنی تعلیم تعلم کی طرف، ملک کی تعمیر کی طرف توجہ دو۔ ہم ہر ملک سے، کیا امریکہ ہے، روس ہے، چین ہے، ہم سب سے محبت کرتے ہیں۔ دہشت گردی اسلام میں نہیں ہے۔ ہمارے نبی نے محبت کا درس دیا ہے، کسی عبادت گاہ کو تباہ کرنے کا حکم نہیں دیا، کھیتی کو اجاڑنے کا حکم نہیں دیا، بچوں کو قتل کرنے کا حکم نہیں دیا۔ میرے نبی نے فرمایا بوڑھوں پر رحم کرو، بچوں پر رحم کرو، عورتوں پر رحم کرو، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، او خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ لجپال خواجہ شاہ سلیمان، مذہب اولیاء اور محبت زندہ باد۔